السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان کے لیے یقیناً پچھلے کچھ دنوں بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہا، بلکہ خود پاکستان نے جو میزبانی کا جو کریڈٹ لیا، اس کے اوپر پوری دنیا میں پاکستان کا پرسیپشن یکسر تبدیل ہو گیا۔ بہت سے لوگ آخری لمحے تک یہ پریڈکٹ کرتے رہے کہ شاید ایران کا وفد پاکستان نہیں پہنچے گا یا امریکی نائب صدر پاکستان نہیں پہنچیں گے، لیکن وہ تمام دعوے غلط ثابت ہوئے۔ انفارچونیٹلی وہ ڈائلاگ کسی کامیابی کے نقطے پر تو نہیں پہنچ سکے، لیکن یہ ضرور واضح ہوا کہ ایک امید بندی ہے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد کہ پاکستان نے دوبارہ سے اپنی صفاتی کوششوں کو شروع کر دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان ابھی بھی ایک لحاظ سے بیک ڈور چینل کے اوپر فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں، اب ان کی بھی رائے یہ ہے کہ شاید یہ مذاکرات کا شروعاتی دور تھا، اور ہو سکتا ہے مذاکرات آگے بڑھیں، کیونکہ دونوں فریقوں کی جانب سے ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن بیانات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اور بڑی حد تک اس پورے سینیریو کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے جو ان کی فضائیہ کا ایک دستہ تھا وہ سعودی عرب گیا، اور ایسے امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر یہ معاہدہ ہوا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 دنوں کے دوران پرائم منسٹر صاحب بھی سعودی عرب تشریف لے کے جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اگلے آنے والا ایک ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جہاں فائر بندی کے لیے 2 ہفتے رکھے گئے تھے، تقریباً 1 ہفتہ گزرنے کے قریب ہے، لیکن ابھی بھی کچھ وقت بچا ہے۔ کیا اس میں کچھ بہتر ہو سکتا ہے خطے کے لیے اور دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان؟ اسی کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، اور پاکستان اس میں کس حد تک اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر، بہت کچھ ہوا، بہت سا پانی پلوں سے گزر گیا پچھلے کچھ دنوں میں، کہا دیکھا جائے تو پاکستان نے بظاہر تو ایک ثالث کا کردار ادا کیا، لیکن پاکستان کی پوزیشن بڑی مختلف ہو گئی۔ ہم آج آپ کو بحیثیت قوم اور ملک کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ خاص طور پر بھارت کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پاکستان کی ایفرٹس کی کتنی تعریف اس وقت بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں جو واقعی جسٹیفائیڈ ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو 21ویں صدی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک چیلنجنگ اور مشکل صدی ثابت ہوئی۔ 2001 میں جب سے 9/11 ہوا، اس کے بعد سے پاکستان پر ایک دہشت گردی کا اس طرح کا ایک کلنک کا ٹیکا لگا کہ ہمیں 25 سال لگے اس کو اس سے نکلتے ہوئے، اس کا وہ داغ جو ہے وہ دھوتے ہوئے۔ اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور یہ سچ ہے کہ یہ ممکن ہوا پرائم منسٹر شہباز شریف کی وجہ سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے۔ اسحاق ڈار صاحب کی متحرک سفارتکاری نے بڑا رول ادا کیا، لیکن یہ کسی ایک جماعت کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا کریڈٹ ہے، یہ ہماری افواج کا کریڈٹ ہے۔ تو لہذا ہمیں اس سے قطع نظر کہ کون سی جماعت اس وقت طاقت میں ہے، ہمیں سب کو پاکستان کا جھنڈا اونچا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بالآخر یہ نظر آیا ہے کہ وہ جو دہشت گردی کا سایہ تھا اس سے نیچے سے نکل آئے، اور پاکستان اور جس دارالحکومت اسلام آباد میں ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کو پوری دنیا نے نئی نظر سے دیکھا، اور آپ نے دیکھا کس قسم کی بہت ہی مثبت اور اچھی رپورٹنگ ہوئی، حقائق پر مبنی، لیکن یہ جو پاکستان کا بہتر امیج جو پوری دنیا میں گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پہلے پچھلے سال مارکہ حق میں اپنی عسکری مہارت کا ثبوت دیا، اور پاکستان کی افواج نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے سے 10 گنا بڑے اور زیادہ ویل آرمڈ دشمن ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور پھر پاکستان نے جو اصولی ڈپلومیسی کی، پچھلے سال بھی کی، کم لوگوں کی اس پہ نظر گئی جب 12 دن کا ایک اسرائیل کا حملہ ہوا تھا ایران پہ، پاکستان اس میں بھی بہت اہم ایک پیغام رسانی کا کردار ادا کیا تھا، جو کہ اب اس کانفلکٹ میں آ کر ہمارے کام آیا کہ دونوں فریقین کا، ایران کا بھی اور امریکہ کا، ہمیں اعتماد حاصل تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جو ایک گروہ ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کو سیاسی مخالفت کی بنیاد بنا کر پاکستان کا جھنڈا نیچا کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے بہت اس پہ آسرائیں کی کہ یہ جے ڈی وینس نہیں آئیں گے، ایران کا صدر نہیں آئے گا، وہ تو مان ہی نہیں رہے آنے پہ۔ دیکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات 47 سالوں میں
ہائیسٹ لیول کے مذاکرات تھے. اس سے پہلے وزیر خارجہ لیول تک ہم نے دیکھا تھا کہ 2015 میں جب جے سی پی او اے کا ایگریمنٹ ہوا، لیکن اس سے بھی ایک قدم اوپر گیا معاملہ اور وائس پریزیڈنٹ تشریف لائے. ایران کا جو 70 رکنی وفد تھا اس نے بھی ایک میسج دیا کہ ایران اس معاملے میں سنجیدہ ہے، ایران پوری طرح اس کے لیے تیار ہے. اور ان کے جو ہائیسٹ لیول کے ان کے اسپیکر تشریف لائے جو کہ ماضی میں ان کی جو پاسدار انقلاب ہے ان کے بھی ایئر فورس کے سربراہ رہ چکے ہیں. تو ایران نے بھی پوری سنجیدگی کا ثبوت دیا، امریکہ نے بھی پوری سنجیدگی کا ثبوت دیا. اور آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، میں وہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں فریقین نے مذاکرات چلے، انہوں نے کہا جی ہمارا اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کشیدگی اور کسی جو ہے وہ ٹف لینگویج استعمال نہیں ہوئی. تو لہذا یہ فریقین کی طرف سے بھی بہت متانت کا ثبوت دیا گیا. بارہ وہ جو ٹف لینگویج تھی وہ تو صدر امریکہ کی طرف سے آئی، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن ابھی جو کہ 21 تاریخ تک ہمارے پاس سیز فائر ہے، تو پاکستان نے اپنی کوشش جاری رکھی ہے دو مقاصد کے لیے. ایک تو مقصد یہ ہے جو پہلے دن سے ہے کہ یہ اسرائیل امریکہ جنگ ایران کی عرب ایران جنگ میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب جو حالات ہیں کہ پاکستان کی کوشش جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کو روکنے کی بھی ایک بہت ہی قابل تحسین کوشش. اچھا خرم صاحب، سر اسی حوالے سے جو گفتگو ابھی آپ نے کی، ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں فائر بندی میں، لیکن دونوں طرف سے بیانات تو بہت ہی سخت قسم کے آ رہے ہیں اور ہر لمحے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ فائر بندی کہیں ختم نہ ہو جائے اور اس میں اسرائیل بھی معاملے کو خراب کرنے کی بڑی بھرپور کوشش کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی کسی طریقے سے یہ ایک لفظی جنگ ہے، یہ چلتی رہے گی، لیکن کیا ہم کسی کنسنسس پر پہنچ سکیں گے یا پہنچا سکیں گے دونوں فریقوں کو؟ دیکھیے صدر ٹرمپ نے جو ان کا جو اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے ٹروتھ سوشل، اس پہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس سے ایک نئی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی کہ ابھی تک تو پوری دنیا جو تھی وہ انرجی کی جو اونچی قیمت ہے یا قیمتوں میں اضافہ ہے اس سے ڈیل کرے. پاکستانی بھی ہم سب جو ہیں وہ پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا شکار ہیں. لیکن یہ جو گفتگو بلاکیج کی ہے صدر ٹرمپ نے، اس کا مطلب یہ کہ اب ہم قیمتوں سے ایک اور سٹیپ آگے جا کر شارٹیجز کی طرف دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. اور یہ جو پرشین گلف ہے، یہاں سے صرف تیل اور گیس نہیں جاتا، یہاں سے بڑے کروشل نان انرجی کیمیکلز بھی جاتے ہیں، ہیلیم، سلفر، پولی پروپلین، پولی ایتھائلین، یوریا کھاد جاتی ہے پوری دنیا میں. اور وہ ان سب چیزوں کی پہلے تو ابھی قیمتیں بڑھی ہیں کیونکہ سب کا خیال ہے کہ ٹیمپریری، لیکن اگر اس کی شارٹیجز کریٹ ہوتی ہیں تو وہ جس کی طرف نہ صرف تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ ہے بلکہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1929 میں امریکہ میں اور پوری مغربی دنیا میں ایک گریٹ ڈپریشن آیا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر یہ شارٹیجز بڑھتی ہیں پوری دنیا میں ایک کساد بازاری ہوگی. تو اس لیے بھی ضروری ہے، اور میرے خیال میں تو یہ ابھی جو سچویشن ہے میں پر امید ہوں کہ یہ دوبارہ سے جنگی معاملے کی طرف نہیں جائے گی. لیکن یہ جو بلاکیج کی کوشش ہے، اور آج چائنا کا جو اس میں بیان ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ چائنا کا 45% تیل یہاں سے جاتا ہے کہ وہ بھی ظاہر اپنی سپلائی کو مینٹین کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. تو یہ ایک تھوڑی تشویش ضرور پیدا ہوئی ہے کہ معاملات جو ہیں اگر بلاکیج ہوتا ہے، جنگ شاید نہ ہو لیکن معاشی طور پر مزید خرابی کا اندیشہ جو ہے وہ سٹرونگر ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اچھا سر، یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک اگریمنٹ ابھی دفاعی طور پر ہم کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جہاں مذاکرات ایک طرف چل رہے تھے وہیں ہمارا جو فضائیہ کا ایک پورا گروپ ہے وہ پہنچا سعودی عرب اور وہ اگریمنٹ ہوا، اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب بھی سعودیہ جانے والے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیک اینڈ کے اوپر کچھ اور تیاری کر رہا ہے کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ پھیلتی ہے تو obviously سعودی عرب کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دفاعی لحاظ سے اس معاہدے کو اس میں مکس نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ اس پہ قیاس رائے کرنا بڑا آسان ہے. میری سب سے استدعا ہے کہ جو معاہدے کا عنوان ہے اس کو دوبارہ پڑھیں. یہ باہمی دفاع کا معاہدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی افواج
एक दूसरे का दिफा तो करेंगे लेकिन किसी तीसरे मुल्क पर हमला आवर नहीं होंगे। तो लिहाजा अगर मामलात इस हद तक पहुंचते हैं तो सिर्फ इस मुआहदे में नहीं, हम 1982 से कमिटेड हैं, पाकिस्तान का एक बाकायदा मुआहदा है हरमैन शरीफैन की हिफाजत का, जिस पे हम आज भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए शर्फ की बात है ये। तो लिहाजा ये जो दिफा है सऊदी अरब का, ये उसके लिए हमने कमिटमेंट भी की है, एक रिन्यूड कमिटमेंट की है पिछले साल, तो उसके लिए हम कायम है। लेकिन इसका ये कहना कि जी इसको इस्तेमाल किया जाएगा किसी और मुल्क पर हमले के लिए, ये बार बार पाकिस्तान के ऊपर ये जो लोग क़ियास आराइयां करते हैं, लेकिन ये गलत है। पाकिस्तान कमिटेड है सऊदी अरब के दिफा के लिए। सही। एक आखिरी सवाल सर, आपके ख्याल में इस वक्त की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये जो आबनाए हुर्मुस का मसला है, आपको क्या लगता है कि ये जो बात हो रही है, अमरीकी सदर ट्रंप भी कह रहे हैं, ईरान की वजारत ख़ारजा भी कह रही है कि तमाम नुकात पे तकरीबन बातचीत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मुआहदे के बिल्कुल करीब थे, लेकिन चंद एक चीज़ों के ऊपर बात नहीं बन सकी, तो आपको क्या लगता है कि वो जौहरी तनसीबात के हवाले से क्लॉज हो सकती हैं? आपकी अपनी जो तज्जिया है वो क्या कहता है? या फिर वो आबनाए हुर्मुस हो सकती हैं, या फिर लबनान की जो जंग है वो हो सकती हैं? नहीं, मेरे तो ख्याल में ये जौहरी तनसीबात का जो उन्होंने जवाब दिया वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने, वो दुरुस्त नहीं था। ईरान अपनी जौहरी तनसीबात के ऊपर 2015 में भी जेसीपीओए का जो एग्रीमेंट था उसके अंदर भी पूरी गारंटी दे चुका है, तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। और अभी जो ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी ईरान ने दोबारा से वही जो जेसीपीओ की गारंटी थी, वो बहुत ही टेक्निकल एक्चुअली मुआहदा है जो 2015 में हुआ था। तो लिहाजा जो जौहरी तनसीबात है वो तो इशू नहीं है, ईरान उसके ऊपर अपनी राय और मुकम्मल एग्रीमेंट दे चुका है पहले भी। असल इशू दो चीजों पर ही है। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में जो अब ये क़ियास आराई है, मैं आपके नाज़रीन से वादे हम करूं, वैसे ही तज्जिया ले रहे हैं, एक ऑब्वियसली तो हम भी इनसाइड तो नहीं जानते हैं जी। असल इशू जो था वो ये है कि अमेरिका फौरी तौर पर नजर नहीं आना चाहता कि उसने ईरान को कोई कंसेशन दी है अपनी वजूहात की बना पे, और गालिबन उसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का जो 2028 में सदारती इंतखाब आ रहा है, वो भी इसमें शामिल था कि वो बहुत जल्दी में इस मामले को हल नहीं करना चाहते थे कि उनके ऊपर ये इल्जाम ना लगे कि जी आप गए और आप कंसेशंस देकर आ गए। एक तो ये इशू था। दूसरा ये है कि ये इसराइल हमेशा इन मुज़ाकरात और जो अमन की कोशिश है उसके ऊपर एक काला साया है, क्योंकि इसराइल तो चाहता है कि ईरान को मलियामेट ही कर दिया जाए, वो नहीं चाहता कि ईरान जो है वो बाकी रहे, नाउजुबिल्लाह। तो हमें तो ये जो उसकी कोशिश है, ये ऑलरेडी अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो हम कहते हैं डाइवर्जेंस अंग्रेजी में, कि अलग-अलग हो रहे हैं उनके जो, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है जो इसराइल का असर है, और इस पे अब बहुत सीरियस रिपोर्टिंग भी हुई है कि इसराइल ने तो सदर ट्रंप को ये सबज बाग दिखाया था कि जनाब ये तो 48 घंटे में जंग खत्म हो जाएगी, उनमें जैसे ही आप शहीद करेंगे सुप्रीम लीडर को तो ईरान में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन 39 दिन की जंग के बाद भी ईरान को वो जेर नहीं कर सके। तो अमेरिका में ये भी एक गम गुस्सा है कि इसराइल ने उनको बिल्कुल मिसलीड किया, और वो जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड सिचुएशन थी इसराइल ईरान में, उसको मिसरीड किया। तो वक्त के साथ साथ ये मामला जो है वो खुलेगा, लेकिन अभी भी जो इसराइल के मफादात हैं, उसकी जो कोशिश है कि जो उसने बहाना बनाकर जो है वो लबनान पर भी हमला करना है, दूसरे मुल्कों पर भी हमला करना है, लेकिन ये है कि यहाँ जो मुस्तकबिल है वो ये कह रहा है कि जो अमेरिका की ये जो कोशिश थी इस जंग के जरिए कि मशरक़ वस्ता के पूरे खित्ते का जो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर इसराइल होगा, ईरान ने वो कम से कम मफरूजा जो है वो पाश कर दिया। और जो आने वाला सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें मुझे काफी हद तक यकीन है कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद थे, ना सिर्फ ये साबिक वज़ीर दिफा हैं बल्कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो फ़िलासफ़ी है उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। अब देखना होगा आया गवर्नमेंट किस हद तक अपना किरदार अदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की भी तवक्कात ये हैं कि अगर मुज़ाकरात के माहौल को साजगार रखने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है तो उनके लिए भी आगे चलकर सियासी माहौल साजगार होना चाहिए। इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ लेते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने हुकूमती मौक़िफ़ समझने की कोशिश की है, एक तरफ गवर्नमेंट और उसके एफर्ट्स, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं
کہ بڑی حد تک بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پاکستان کے موقف کی تائید اپنی جگہ، لیکن ابھی بھی ایک بہت لمبا سفر باقی ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے دوراہے پر پاکستان کی حکومت بھی کھڑی ہے جب مشکل لگ رہا ہے کہ حالات بڑی جلدی سٹریم لائن ہو سکیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت آنے والے دنوں میں جس طرح سعودی عرب کے ساتھ ممکنہ معاہدہ ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کا دورہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں سفارتکاری ضرور تیز ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کا اس میں خود کتنا سٹیک ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے صورتحال کچھ واضح ہو سکے گی۔ لیکن دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ کی طرف سے بیانات کا سلسلہ اگر نہیں تھمتا ہے تو شاید پاکستان جیسا کوئی بھی ملک اس میں بہت زیادہ ایفرٹ اپنی ادا نہیں کر سکے گا۔ اس وقت کی گورنمنٹ جتنا اس میں ایک یونانیمسلی ایک پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے، وہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی پچھلے کچھ دنوں میں مکمل کوآپریشن کیا گیا اور مختلف احتجاجی تحریک کو التوا میں ڈالا گیا صرف اس لیے کہ ملکی حالات اور سچویشن جو ہے وہ بہتر رہے۔ اس میں بڑی حد تک کردار اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا بھی تھا۔ ان سے بھی تھوڑی سی تفصیلی بات کرنا چاہیں گے سچویشن کے اوپر، اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب۔ علی بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جو آپ نے ڈائیلاگ ہوتے ہوئے دیکھے؟ پہلے تو میں سیاسی گفتگو سے پہلے چاہوں گی کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ امید تھی کہ یہ ڈائیلاگز کامیاب ہوں گے، لوگوں نے بڑا اسپیکولیٹ کیا اس کے اوپر، پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی، لیکن یہاں تک پہنچنا بھی ہمارے لیے کتنا اہم تھا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ موجود ہے، اور امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، مثالی کردار ادا کیا۔ سیاسی اختلاف ہمارا اپنے ملک میں رہتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے پھر ہم سب ایک زبان بات کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ ایشو آیا تو سب سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے میں نے ہی اس پہ حکومت کو 100% سپورٹ کی یقین دہانی کرائی، حالانکہ اس وقت مجھے ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا کیا فیصلہ آئے گا یا خان صاحب کی کیا ڈائریکشن ہے۔ وہ بعد میں پتہ لگا کہ خان صاحب کی طرف سے بھی یہ ڈائریکشن آئی ہے اور پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے بھی یہ ڈائریکشن ہے ہماری کہ امن کے لیے اس ایشو پہ ہم جو ہے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر احتجاج بھی مؤخر ہوا۔ آپ نے کہا امید، یس، ہمیں بہت امید تھی، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے مذاکرات پہلی نشست میں یا پہلی گو میں ہی کامیاب ہوں۔ یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنی جو ہے دنیا کی ایک بڑی طاقت تو ہے، میں ماننا تو پڑے گا، امریکہ ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے وہ، اور پھر اسلامی دنیا میں ایران اس وقت ایک اپنی مثال آپ ہے۔ پوری امت مسلمہ کی اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ، اسلام آباد پہ تھیں۔ پاکستان کی عزت بڑی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے گا اس میں کوئی مزید بریک تھرو ہوگی اور الٹیمیٹلی پیس اچیو ہوگی۔ اس چیز پہ ہمیں مطمئن، یا اللہ کا شکر اس پہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہفتہ ایک ہو گیا ہے، جنگ بندی ہوئی پڑی ہے۔ اللہ کریے جنگ بندی جو ہے یہ اس میں طوالت آئے اور یہ مستقل بنیادوں پہ قائم ہو۔ اچھا علی بھائی، سوال سے ایک اور سوال کہ آپ کے خیال میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آج سے پاکستان نے دوبارہ تھوڑی سی سفارتی کوششیں اپنی تیز کی ہیں، اور کچھ جو انیشیل پوائنٹس بھیجے گئے ہیں ایران کی طرف سے پاکستان ان کو بھی فارورڈ کر رہا ہے امریکہ کو۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا کتنا سٹیک ہے؟ لوگ یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پر بات کرتے رہے کہ آخر پاکستان کیوں اتنے مذاکرات میں اتنا اہم رول ادا کر رہا ہے؟ تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیا، تمام لوگ اکٹھے تھے اس پہ، لیکن بھارت کہاں پر آپ کو کھڑا نظر آتا ہے؟ بھارت میں بڑی تنقید ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جی آپ کہاں گئے، پورے خطے میں آپ کی کوئی بات ہی نہیں سننے والا اور آپ سے کرنے والا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا ان ڈائیلاگ کی کامیابی؟ لیکن تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت کا غرور پچھلے سال مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاہینوں کے ذریعے سے، ہماری پاک افواج، ہماری پوری قوم کی سپورٹ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیر زبر کر دیا، ختم ہو گیا ان کا جو تکبر تھا، جو رعونت تھی مودی جی کی یا اجیت دوول کی یا ان کے فوج کی، ہندوستانی جو ہندتوا سوچ ہے، جو سامراجی سوچ ہے ان کی، جو وہی سوچ ہے جو جس نے پاک و ہند کی تقسیم کے وقت
لاکھوں مسلمانوں کا خون کیا تھا، وہ خون تو ان کے منہ کو لگا ہوا ہے، لیکن پچھلے سال جو ان کو شکست ہوئی ہے، میرے خیال میں دنیا میں ان کی ریپوٹیشن کو بڑی زک پہنچی ہے. اب ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو کبھی ہوتی تھی. عام حالات میں اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ بہرحال ایک ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک بڑی فوجی طاقت بھی ہے بھارت، تو اس کا اس طرح سے نظر انداز کیا جانا کلیئر ثبوت ہے کہ اب دنیا پاکستان کو ایک اور نظر سے دیکھتی ہے. اور یہ وہی نظر ہے جو صاحب نظر لوگوں کی پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا، ابھی شاید نہیں آیا، مستقبل قریب میں اللہ کرے گا آئے گا، لیکن اس کی ابتدا میرے خیال میں ہو چکی ہے. شاید اس کی ابتدا داغ بیل تو اسی دن لگا دی گئی اللہ کی حکم سے جب کلمے کے نام پہ ملک بنا، جب بھٹو صاحب کے دور میں سربراہی کانفرنس ہوئی، اٹ واز ان 1970s. پھر ہم نے نیوکلیئر دھماکے کیے. میاں صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور تھینکس ٹو ان کو جزائے خیر دے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب، ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب، اور جتنے بھی اس وقت کے انجینئرز تھے، ڈاکٹرز تھے جن لوگوں نے کام کیا. ساق خان صاحب صدر تھے، ضیاء صاحب کے دور میں یہ پائے تکمیل تک پہنچا. اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کے دور میں میزائل ٹیکنالوجی آئی. عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے 2 بار امت مسلمہ کو اکٹھا کیا. تو اگر آپ دیکھیں تو پیسج آف لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز، ہر دور میں باوجود اپنی اپنی سیاسی اختلاف کے جب پاکستان کی بات آئی ہے، ہر سیاسی لیڈر نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. بالکل. تو اس وقت بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کی اپنی ایک اہمیت مسلمہ ہے، اور ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو دوسرا ایک سپر پاور ہے چائنا، وہ ہمارے بارڈر میں ہے. بھارت سے ان کی 50 سالہ مخاصمت ہے، ہمارے ساتھ ان کی 70 سالہ دوستی ہے. وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہم امت مسلمہ کو بھی انگیج کر سکتے ہیں، ہم جو ہے یو ایس کو بھی انگیج کر سکتے ہیں، اور ہم انتہائی قریبی دوستانہ تعلق ہے چین سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی. تو پاکستان کی ایک مسلمہ حیثیت تو تسلیم شدہ ہے، اور اللہ کے کرم سے اس میں اضافہ ہوا ہے. بالکل درست. اچھا سر، یہ تو واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن پچھلے کچھ عرصے میں بہت بہتر ہوئی ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہوا اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا. آپ درست فرما رہے ہیں، پی ٹی آئی نے، جے یو آئی فے نے اپنے اپنے احتجاجوں کو مؤخر کیا، لیکن اب اگر ہم دیکھا جائے تو واپس اب سیاسی گہما گہمی شروع ہونے جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی سہیل آفریدی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. سرپرائزنگلی، مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. دوسری طرف ویسے تو انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، ابھی 2 دن پہلے ان کا سٹیٹمنٹ ہم نے سنا کہ جی پاکستان کی پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے. مطلب اس بات پر پی ٹی آئی بھی خوش ہے اور خود سی ایم کے پی بھی خوش ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہر کچھ دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ مسئلہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آخر کیوں پیدا ہو جاتا ہے یا کیا جاتا ہے؟ یہ اس اسپرٹ کی ریسپروکیشن نہیں ہے. مطلب ہے کہ اگر میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں تو آپ کی مجھ سے ملانا چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں، تو ہم نے کوئی حکومت پہ احسان نہیں کیا، یہ بھی میں بتا دوں. بطور پاکستانی اپنا حق ادا کیا ہے. ہم یہ بھی نہ جتائیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سے شاید بات نہیں ہو پائی ان دنوں میں پروگرام میں. تو جب یہ اپوزیشن کے پاس حکومتی وفد آیا، اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، اس میں خواجہ آصف صاحب تھے، اس میں اور ان کی سینئر قیادت تھی، تمام سینئر لوگ گئے تھے آپ لوگوں کے پاس. بالکل. جب ہم سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا احتجاج مؤخر کریں، ہم نے اپنا مؤخر کیا. میں نے ان کو اپوزیشن کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے ایک بات کی حکومتی وفد کو. ان کو میں نے کہا کہ دیکھیے، ہم جو آپ کے ساتھ تعاون کریں وہ غیر مشروط ہے. وہ کسی سیاسی فائدے کے لیے نام کوئی لین دین کر رہے ہیں، نہ کوئی آپ سے کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں. ہم پاکستان کی خاطر آپ کو غیر مشروط سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. لیکن اب جب اتنی ایک اچھی فضا قائم ہو گئی ہے، میں نے اپنی تقریر میں بھی قومی اسمبلی میں یہ بات کی، اور میرا اس پہ یقین ہے کہ حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ اب یہ جو ایک اسپرٹ نیشنل یونٹی کی پیدا ہو رہی ہے، بار بار پیدا ہوتی ہے، بار بار ضائع ہو جاتی ہے. پاک بھارت جنگ میں ہم نے سپورٹ کیا، وہ بھی اپنے ڈیوٹی کی، کسی پہ احسان نہیں کیا. اس کے بعد حکومت نے وہ ایک موقع ضائع کیا. اب یہ ایک اور موقع پیدا ہوا. اس موقع پہ بجائے اس کے کہ ہم ایک نیشنل یونٹی پیدا کریں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہو، ان کی بیماری کا ایشو ہے، ان کی آنکھوں کا ایشو ہے، ان کو ڈاکٹرز کی رسائی ہو، ان کی وائف کا بھی ایشو ہے ہیلتھ کا. ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ میرے جیل کے ساتھی جاج چوئی صاحب، ان کو گردوں کا مسئلہ ہے، سینئر سٹیزن ہیں، 70+ ہوں گے، انجینئر ہیں بائی کوالیفیکیشن، پرانے سیاسی کارکن ہیں. ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. وہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں، میاں محمود صاحب ہیں، میاں اپنا عمر سرفراز چیمہ، اور آف کورس شاہ محمود قریشی.
ان کو آپ ریلیز کیجئے، ان کو آپ ہیلتھ فیسلٹیز دیجئے، تاکہ ایک آپ کی طرف سے بھی نظر آئے نا، حکومت کی طرف سے. اگر اپوزیشن اتنا بڑا دل کر رہی ہے، جو پھر میں کہہ رہا ہوں احسان نہیں کرے، اپنی نیشنل ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم، تو آپ بھی کوئی ماحول بہتر کریں. اس وقت آرم ٹویسٹنگ نہ ہو. یہ اپنا سہیل افریدی صاحب کے خلاف یہ جو آپ نے بتایا وارنٹس کے ایشوز اور یہ ساری چیزیں، یہ آرم ٹویسٹنگ ہے، یہ نہ کریں. وہ ایک بڑی امپورٹنٹ اکائی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو آپ عزت دیجئے اور ان سے آپ بات کیجئے اور معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جائیں. الٹیمیٹلی سب کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. یہ میں بتا دوں، اس کا کوئی حل نہیں ہے، دونوں طرف کو میں کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ تو خیر دنیا کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، لیکن ہم پاکستان کے اندر ہی بیٹھنے سے قاصر ہیں. اچھا، یہ فرمائے گا کہ یہ جو تمام پروسیس تھا، اس میں آپ لوگوں نے 100% سپورٹ تو کیا، لیکن اب جس طرح آج کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے اعتماد میں لیا باقی ٹیم کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی تمام اہم فیصلوں میں اعتماد میں لیا جانا چاہیے؟ ایک تو سعودی عرب سے ہم ایک نیا ڈیفنس اگریمنٹ بھی کر رہے ہیں، پھر سعودی عرب کا وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اوبویسلی اس حوالے سے ابھی مزید بھی کچھ اہم ترین اقدامات ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اگر آن بورڈ ہو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ اجلاس جو ہمارا مؤخر ہوا، تو اس کے جو پچھلے ہفتے ختم ہوا ہے، وہ ایک دن پہلے ختم ہوا. توقع یہ تھی کہ جمعے والے دن شاید میاں صاحب، شہباز شریف صاحب آ کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں اور اس ڈیولپنگ ایشوز پہ بات کریں. وہ پھر اس وقت سمجھ میں آ رہی تھی مجھے، میں جتنا میں سمجھا ہوں، کہ چونکہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی، کوئی بریک تھرو ابھی نہیں ہوا تھا، پیس ڈیل کنفرم نہیں ہوئی تھی، تھوڑا پری میچور ہوتا میاں صاحب کا آ کے بات کرنا. میرے خیال میں شاید وہ ان کا اس وقت مناسب فیصلہ تھا کہ پہلے میچور ہو جائے. تو انہوں نے اس وقت وہ بات جو ہے وہ نہیں کی تھی. لیکن اب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی لیول پہ ان کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ معاملہ ہے. یہ ابھی جو ہے مذاکرات والا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا، تو اس میں بہت سی باتیں شاید شہباز شریف صاحب اوپن میں نہ کریں، وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن بہرحال موٹی موٹی چیزوں پہ، پالیسیز پہ ان کو ضرور پارلیمنٹ کو، یا کم از کم جو سیاسی قیادت ہے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ قومی اسمبلی میں آئیں، وہاں پہ اپنی وہ بات کریں. ذمہ دار لوگ ہیں سارے، ملک کی امنیت کو، نیشنل سیکیورٹی کو سب سمجھتے ہیں. ان کیمرہ بریفنگ میں وہ بتا دیں جو کوئی ضروری چیزیں ہیں. یس، قوم کو اعتماد میں لیں. اس طرح اندھیرے میں رکھ کے اگر چیز ہوگی تو قوم کو اگر آپ اعتماد میں لیں گے، جس طرح بھی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ ایک طاقتور پوزیشن سے آپ نے بات کی اور دنیا نے دیکھا کہ جو ہمارا ایک کردار سامنے آیا. اسی طرح اگر آپ قوم کو اعتماد میں لے کے جانیں گے تو قوم بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی. یس، شہباز شریف صاحب کو بالکل ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. قومی اسمبلی میں یا جوائنٹ سیشن میں آ کے ان کو بات کرنی چاہیے جتنی وہ ضروری مناسب سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں آف کورس سب چیزیں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن جتنا ضروری ہے تاکہ ایک نیشنل کنسنسس ضرور بلڈ ہو. ٹھیک. بہت بہت شکریہ علی بھائی، آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود تھے، سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ. جب مشکل ٹائم میں اپوزیشن نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے تو ایک کنسنسس بلڈ اپ ہونا ان تمام ایشوز کے اوپر بڑا ضروری ہے. ایک مختصر وقفہ، اور سیاسی طور پر تو ہم نے بات کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کس حد تک ریجن میں پاکستان ایک مرتبہ پھر خاموشی کے ساتھ اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈیبیٹس ہو رہی ہوں، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر اس سے بالکل مختلف بات کی جا رہی ہے. پاکستان میں شاید توقعات تھیں کہ پاکستان جو فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہا ہے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گا، لیکن جب وہ نتائج اس طرح حاصل نہیں ہو سکے تو ایک مایوسی کی فضا ضرور پیدا ہوئی. لیکن اگر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک انجام نہیں پاتا ہے جب تک اس کے مختلف ادوار مذاکرات کے نہ ہو جائیں. اور اسی لیے شاید انٹرنیشنل میڈیا سے لے کے جو مختلف ممالک ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ شروعات ہے، اور اب آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر خاموشی کے ساتھ پاکستان نے سفارتی طور پر اپنی جو کوششیں ہیں وہ پھر شروع کر دی ہیں. اور اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کا وزٹ بھی پرائم منسٹر صاحب اگلے 48 گھنٹوں میں کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو چند نکات رہ گئے تھے ان نکات کے اوپر بات چیت کے لیے ابھی بھی گنجائش موجود ہے. لیکن دونوں طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں امریکہ اور ایران کی طرف سے، اسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی شاید ٹیمپریچر کم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ضیاءکار جنرل ریٹائر سمریش سالک صاحب. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو مذاکرات کے سیشن ہوا، جو بڑا ایک طویل سیشن تھا، آپ کے خیال میں
کہا یہ گیا کہ 2-3 پوائنٹس کے اوپر بات نہیں بن سکی، باقی تو تمام چیزوں پر اگریمنٹ ہو گیا تھا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز تھے یا جوہری تنصیبات کی جو کمی کرنا تھا، کٹ ڈاؤن وہ تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس کے اوپر زیادہ ریزرویشنز آئی ہوں گی دونوں طرف سے؟ میم السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. آپ نے اپنے پریمبل میں کہا کہ پاکستان میں کوئی ایک فارم آف مایوسی تھی کہ شاید ریزلٹس نہیں نکلے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میکسیمم تو ہماری یہی ہوپ اور وش ہے کہ ایک راؤنڈ سے ہمارا کوئی نہ کوئی ڈیل نکل آئے، لیکن یہ کہ جو منیمم ہماری اور ریئلسٹک اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر صرف بریک ڈاؤن نہ ہو اور اس پہ اگریمنٹ ہو جائے کہ ہم مزید بات چیت کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سکسیس نہیں ہوگی. تو میرے نزدیک مایوسی کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. سر میں ایک عوامی پرسیپشن کی بات کر رہی ہوں. اوبویسلی جو تجزیہ کار یا جو ہائر آفیشلز ہیں وہ تو مایوس نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ایک عوام میں ایک فیل ضرور تھی، وہ بڑے انرجیٹک تھے، تو وہ ایک چیز ضرور ان کو محسوس ہوئی کہ کاش اگر یہ ہو جاتا تو بہت ہی بڑی کامیابی ہوتی پاکستان کے لیے. ایگزیکٹلی، کوئی شک نہیں، بہت بڑی کامیابی ہوتی. اور عوام نے میرا خیال ایکسپیکٹیشنز ان کی بہت ہی ہائی اینڈ کی تھی اور ان ریئلسٹک تھی. ایک سٹنگ میں اس طرح کی کمپلیکس میٹرز کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا. میرے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ پاکستان ایک مثبت رول پلے کیا. پاکستان ایک ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ ایمرج ہوا. پاکستان ایک ایجنٹ آف پیس کے طور پہ ایمرج ہوا اور انڈیا کو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو یہ میرے نزدیک نہ بریک تھرو بھی نہیں ہو سکا لیکن بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا. اور لائکلیہڈ یہی ہے کہ اس سے آگے مزید the threads will be picked اور مزید اس کے اوپر بات چیت ہوگی اور مے بی ویری سون کوئی نہ کوئی پازیٹیو ریزلٹس نکلیں. کنورسلی آن ادر ہینڈ امریکہ جو ہے وچ از اے سپر پاور، وہ اپنے بڑے لافٹی آبجیکٹیوز کے ساتھ آئے تھے کچھ اچیو کرنے کے لیے، نہیں اچیو کر سکے. لیکن امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا ٹو ڈائجسٹ اے ڈیفیٹ کہ جی وہ بالکل انہوں نے سرنڈر کیا اور واپس چلے گئے ہیں. اب انہوں نے کوئی نہ کوئی جواز ایسا بنانا ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو کچھ بھی یہ ڈیڈ لاک آیا ٹاکس میں، اس میں بیسیکلی میں امریکہ کو ہی رسپانسبل ٹھہراؤں گا، کیونکہ جنگ سے پہلے کی جو امریکہ کی کنڈیشنز تھی، امریکہ نے چاہی کہ وہی کنڈیشنز ان کو بجائے چینج کیے ہوئے انہی کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ انٹر ہوا ٹاکس میں. اور ایران نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ مقاصد جو امریکہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکا وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ ممکن نہیں تھا. اب دونوں طرف سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، بلاکیڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے نزدیک ابھی بھی ایران کا ایک اپر ہینڈ ہے اور جیسے ایران کو the ball is in Iran's court now. اگر ایران نیوکلیر ایشو کے اوپر جو کہ سب سے سیریس اسٹمبلنگ بلاک تھا اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن دے سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بات چیت آگے بڑھے گی. چائنا بھی ابھی زیادہ اوورٹلی اس میں داخل ہو رہا ہے. پہلے اگر وہ کوورٹلی کچھ کر رہا تھا، اب تو چائنیز ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ they advise US not to meddle with the free movement of naval traffic in international waters. اچھا سالک صاحب، سر مجھے اسی میں ایک ضمنی سوال کرنا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ آبنائے ہرمز ہی ایشو ہے نا جس کے اوپر چین بھی زیادہ آؤٹریجسلی بات کر رہا ہے کہ جی ہم بھی اس کو بند نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہ جو اب امریکہ بول رہا ہے کہ ایران کے اوپر ہم محدود حملے بھی کریں گے، آبنائے ہرمز کا کنٹرول بھی ختم کروائیں گے، تو ایک طرف ابھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ایک سیشن اور بھی کم از کم ہونا ہے اور بات چیت چلنی ہے، تو ایسے ماحول میں کیسے بات چیت کے لیے بیٹھ سکیں گے جب ہم ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کی سچویشن میں ایمبیولنس اور کیا سے کہتے ہیں ایمبیگوٹی، وہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ بات ایسی کریں کہ اگلا اس پہ گیس کرتا رہے کہ کیا رسپانسز آئیں گے. امریکہ کی بھی کوشش ہوگی کہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس سے پہلے وہ کچھ حاصل کر لے تاکہ ایران کو کی جو پوزیشن ہے اس کو نلیفائی کیا جائے. اس وقت جس طریقے سے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا ہوا ہے، اگر لیٹ سپوز جو سیکنڈ راؤنڈ اگلا جو راؤنڈ ہے تب تک امریکہ کچھ مائلیج گین کر لیتا ہے یا ایران کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کچھ ریلیکسیشن دے، تو امریکہ ول بی ان اے اسٹرانگر پوزیشن آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. تو یہ ایفرٹس جاری رہیں گی، دونوں چیزیں کنکرنٹلی چلیں گی. ایک طرف ٹاکس چل رہی ہوں گی اور دوسری طرف دونوں سائڈز اپنی پوزیشن کو زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی. اچھا یہ بھی سر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جی جو سفارتکاری ہے یہ بھی جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے، مطلب پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. بڑا اسمارٹلی پلے کیا ہے، جو خبریں بھی باہر آتی رہیں وہ ایران یا امریکہ کے میڈیا کے تھرو اور ریسورسز کے تھرو آتی رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خاموش ہماری ڈپلومیسی رہی اس پورے پروسیس میں اور ابھی بھی ہم نے دوبارہ اس کے اوپر جو کام شروع کر دیا ہے، یہی صحیح اسٹریٹجی ہے
یعنی کہ ابھی دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک ورکنگ ایکشن پلان جو ہے جس کے اوپر کام اب شروع ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اگلی سٹنگ کے لیے تیاری ہے یا لانگ ٹرم بیسس کے لیے کچھ پریپیئر کیا جا رہا ہے؟ میم دیکھیں، آج کل وی آر لیونگ ان این ایرا آف انفارمیشن، جس کو کہتے ہیں کہ انفارمیشن ایج. اس میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ صبح میں کچھ اور نظر آتا ہے، شام کو کچھ اور نظر آتا ہے، ہر پل میں انفارمیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں پروڈنس یہی ہے کہ آپ انڈر دا سرفیس آپ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھیں اور اس میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے رہیں. ایک طرف تو وہ ہے جو کہ سرفس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس نظر آ رہی ہیں، اسی طریقے سے ایرانین کاؤنٹر ٹویٹس نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک وہ ایکٹیویٹی ہے جو بیہائنڈ دا سین ایک سیریس ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. تو میرے نزدیک پاکستان کی یہ اسٹریٹجی بڑی پروڈنٹ اور بڑی وائز رہی ہے کہ بیہائنڈ دا سین آپ اپنا کوللی کام کرتے رہیں، نہ اس کے اوپر ڈرم بیٹ نہ کریں، بہت زیادہ اس کے اوپر واویلا نہ مچائیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ریز نہ کریں، بٹ ایک ریئلسٹکلی اسپیکنگ دونوں سائڈس کو مطلب ایک کنورجنس پہ لانے کی کوشش کریں. میرے نزدیک وہ اپریشیبل تھا. پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ کانفلکٹ جتنی جلدی ہو سکے کنکلوڈ ہو، اور اس میں نہ صرف کہ ہمارے جو نیبر ہے، برادر ملک ہے، اس کو نقصان سے بچایا جائے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو بھی سیف گارڈ کیا جائے. تو میرے نزدیک یہ بہت اچھی پالیسی رہی ہے اور یہی کنٹینیو رہنی چاہیے. اچھا سر، کنٹینیوشن تو ہونی چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو اسرائیل کی طرف سے اسپوائلنگ ایک فیکٹر ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح اسرائیل بہت زیادہ اس وقت آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے، لبنان میں بھی جنگ جاری رکھیں گے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ منگل کو یو ایس میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں لبنان کے ساتھ اسرائیل کے، دوسری طرف وہ ایران کے خلاف بھی بیان بازی کریں، تو ایسی سچویشن میں سچویشن مزید ابتر کی طرف نہیں جا سکتی ہے حالات، اور خاص طور پر ایک اسپوائلنگ جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں بڑھ سکتا کیا؟ میم جب اس سچویشن کو میں انالائز کرتا ہوں تو دو مین وارنگ پارٹیز ہیں، ایک طرف ہے ایران اور دوسری طرف یو ایس اور اسرائیل کمبائنڈ. اگر میں ایران کی طرف دیکھوں تو ایران میں ایک یونیفائڈ کمانڈ ہے، وہاں پہ ایک سپریم لیڈر ہیں، ان کے آرڈرز جو ہیں، ان کے احکامات، ان کی انسٹرکشن جو ہے وہ سب کے لیے بائنڈنگ ہے اور وہ اسی طریقے سے فالو ہوتی ہیں. دوسری طرف دو مختلف ممالک ہیں، ایک امریکہ اور ایک اسرائیل. ابھی بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ کی پراکسی ہے یا امریکہ اسرائیل کی پراکسی ہے. اب سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ایک گلوبل بلی ہے، وہ ایون امریکہ کے کنٹرول میں نہیں نظر آتا. تو اگر میں کہوں کہ جو بھی انسٹرکشنز ہیں، ڈیزائرڈ ہے، کنٹرولڈ ایکٹیویٹی اگر چلنی ہے تو ایران کی طرف زیادہ پروبیبلٹی ہے اس کے چلنے کی. دوسری جو سائڈ ہے امریکہ اور اسرائیل کی، اس طرف سپوائلرز والا رول ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنی ایکٹیویٹیز پہ جاری رہا ہے. اس وقت بھی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے آبجیکٹیوز ہیں جن کو میں اچیو کرنے کے لیے جنگ جاری رکھوں گا، اور میں کسی کی بھی کنسرنز کو ریگارڈ نہیں کروں گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو کتنا سیریسلی رین ان کر سکتا ہے تاکہ وہ اسپائلر کے طور پہ کام نہ کرے بلکہ وہ پیس بلڈنگ کے لیے کام کرے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. میجر جنرل ریٹائر سمریش سالک صاحب موجود تھے، سینئر دفاعی تجزیہ کار. پاکستان اوبویسلی ایک اہم رول تو ادا کرنا چاہتا ہے اور ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن جو ایک سٹاپنگ پوائنٹ نظر آیا تھا اس پورے ڈائلاگ میں، اب ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن سے دوبارہ اس کی ایک خاموش شروعات کی گئی ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم لیول کے اوپر سعودی عرب کا دورہ بھی متوقع ہے آگے آنے والے دنوں میں. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک یہ تمام ممالک مل کر ایران اور امریکہ کے درمیان جو سچویشن ہے اس کو کسی حد تک کول ڈاؤن کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.